مثلہم مثال ان کفار کی، ان الذین کفروا ایک ومن الناس من یقول دو، مثال ان کفار کی کمثل الذی مانند مثال اس شخص کی سی ہے استوقد نارا جس نے جلائی آگ. کئی لوگوں میں سے ایک آدمی نے آگ جلائی. فلما اضاءت ما حولہ جس وقت روشن کر دیا آگ نے اس کے ارد گرد کو، ماحول مانا ارد گرد، ہمارا ماحول خراب ہے، ارد گرد غلط لوگ آباد ہیں. ذہب اللہ بنورہم ختم کر دیا اللہ نے ان کی روشنی کو، وترکہم فی ظلمات اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں، لا یبصرون کچھ دیکھتے ہی نہیں. جیسے کئی لوگ جنگل میں مبتلا ہو گئے، بالکل پھنس گئے اور ہر طرف سے محصور ہو گئے. اس دوران ان میں سے ایک آدمی نے کوشش کی آگ جلانے کی. آگ جب جنگل میں جھاڑے کی رات میں تیز تند ہوا میں لگے گی تو وہ آگ کتنی دیر رہے گی؟ تھوڑی دیر بعد بجھ گئی اور یہ لوگ واپس اندھیرے میں رہ گئے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دین کی مکمل دعوت دی. اگر اس دعوت کو دل سے اختیار کیا جاتا تو ہمیشہ کی روشنی ملتی، لیکن انہوں نے دل سے اختیار نہیں کیا اور زبانی طور پر فوائد لینے کے لیے اختیار کیا. اس کی مثال ایسی ہے جس طرح کوڑے میدان میں ایک لمحے کے لیے آگ کی جھلک، آگ کا شعلہ. سم یہ اسم کی جمع ہے، ہم سمن مبتدا محذوف ہے. یہ بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون یہ کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے، لوٹیں گے نہیں. اسم بکمن ابکم، عمیٌ اعمیٰ. اسم بہرا، خوبصورت کان ہوتے ہیں غریب کے لیکن اس میں کوئی آواز نہیں آ رہی، یا خدا ہے. اور گونگا زبردست حسین جمیل جوان ہوگا لیکن اشارے کر سکتا ہے، بول نہیں سکتا. اور اندھا سب کچھ اس کو پتا ہے لیکن اس کو نظر نہیں آتا. ایسی صورت میں کسی شر فساد، کسی نقصان کی جگہ سے ان کے لیے بچنا آسان نہیں. چونکہ فرمایا ان کے دلوں پر مہریں لگائی، ان کے کانوں پر مہر لگی، ان کی آنکھوں پر پردے ہیں، تو نتیجتاً یہ بہرے گونگے و اندھڑے ہو گئے. فہم لا یرجعون پس یہ واپس نہیں آ سکتے. پہلے مثال دے دی اور پھر نتیجہ سنایا. مثال مال عاقبت. اور علماء کہتے ہیں المسئلہ بلا مثال کل فرس بلا لجام. مسئلہ ہو مثال نہ ہو، جیسے گھوڑا ہو اور اس کے لیے لگام نہ ہو تو وہ کہاں ٹھہرے گا. عمیٌ اعمیٰ اندھے کو کہتے ہیں. اور ایک ہے اکمہ جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہو جائے. ایک ہے اعمش شکور. ایک ہے احول تریڈا. منگو تا تریڈا وائی دیر پختانہ ہوتا چغر وائی چغر. پنجپیر مولانا کی پشتو میں چغر کہلا، حالانکہ پنجپیر و جہانگیرے میں 10 میل ہے. اگر وہ منگو تا چغر وائی منگو تا تریڈا وائی. تریڈا اس کو کہتے ہیں کہ آپ سمجھیں گے کہ وہ دیوار کو دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. ایسا اس کو کہتے ہیں چغر بعض پشتوں میں، اور ہماری جہانگیرے کے پشتوں میں تریڈا. تھا سو خدا خبر سو آئی والا. مولانا اشرف علی صاحب کے زمانے میں ایک منکر حدیث نے کتاب لکھی کہ مسلمانوں کے ہمارے متعلقہ ان کے 2 قرآن ہیں، یہ حدیث کو بھی وہی کہتے ہیں. تو حکیم الامت کے کہنے سے ان کے ایک شاگرد نے جواب لکھا، ایک قرآن بجواب 2 قرآن. قرآن ایک ہی ہے اور احادیث و سنت بھی وہی ہے. تو حکیم الامت سے کہا کہ اس کتاب پر ذرا برکت کا کلمہ لکھو. مولانا اشرف علی صاحب تو وسیع الاطلاع عالم ہے، ہر ایک کو تھوڑا حکیم الامت کہا جاتا ہے. کوئی ہستی ہے جن کو حکیم الامت کہا گیا.
مولانا اشرف علی نے کتاب کے شروع میں قلم رکھا اور یہ شعر لکھا، ہست قرآن یک ولیکن احولا، قرآن تو ایک ہی ہے لیکن جن کی آنکھیں ٹیڑھی ہے، اصحول بینند آرا دو قرآن، بوجہ آنکھیں ٹیڑھی ہونے کے ان کو ایک دو نظر آ رہا ہے۔ ہست قرآن یک ولیکن احولا، اصحول بینند آرا دو قرآن۔ مولانا روم نے لکھا ہے کہ استاد نے شاگرد کو کہا کہ پانی لے آؤ، شاگرد نے کہا کہ 2 گلاس رکھے ہوئے ہیں، کون سے گلاس میں لاؤں؟ شاگرد کو مڑے رجی بھائی کر، استاد کو غصہ آیا، اس نے کہا ایک کو توڑو دوسرے میں لے آؤ، تو اس نے جو ایک توڑا دوسرا کہاں تھا؟ وہ تو ایک ہی گلاس تھا، اس کو 2 نظر آ رہے تھے۔ ہست قرآن یک ولیکن احولا، اصحول بینند آرا دو قرآن۔ او کصیب من السماء، یا ان کا حال مانند اس بارش کی ہے جو آسمان کی طرف سے ہو، صیب موسلادھار بارش، پشیبو شیبو بارہ، موسلادھار بارش۔ او کصیب، یا ان کی مثال مانند اس موسلادھار بارش کی سی ہے جو آسمان کی طرف سے ہو، فیہ ظلمات، اس میں کئی قسم کے اندھیرے ہو، ورعد، اور کڑک ہو، وبرق، اور بجلی، سخت طوفان، جاڑوں کی رات اور جنگل کا ماحول، تیز زوردار قسم کی بارش کے اندر جو ہوائیں اور آسمانی بجلیوں کی گن گرج، چمک دمک۔ فرمایا اسلام کے فتوحات ہو رہی ہے اور اس کی چمک پیدا ہو رہی ہے اور اسلام کی روشنی پھیل رہی ہے، لیکن باطن کے کمزوری کی وجہ سے ان کے لیے وہ روشنی ٹھہر نہیں رہی۔ وہ روشنی ٹھہرے گی جب ان کے دل میں صلاحیت موجود ہو۔ اور فرمایا فی قلوبہم مرض، جیسے بیمار آدمی پانی منہ میں ڈالتے کہ تلخ ہے، شربت پیتے کہ زہر ہے، زہر اور تلخی اس کے منہ میں ہے، اسی طریقے سے یہ تباہی منافق کو دل کی طرف سے آئی کہ دل میں ایمان نہیں آیا اور اس کی جگہ کفر جم گیا ہے۔ ان کی مثال مانند موسلادھار بارش کی ہے جو آسمان کی طرف سے ہو، جس میں اندھیرے ہو، ورعد، اور کڑک، وبرق، اور بجلی، یجعلون اصابعهم فی آذانہم، یہ کر دیتے انگلیاں اپنے کانوں میں، من الصواعق، آسمانی کڑک سے بچنے کے لیے، حذر الموت، موت کے ڈر کے مارے۔ جب بجلی بہت کڑکتی ہے تو آدمی خوف کی وجہ سے کان بند کرتا ہے، تو ان کے کان بند کرنے سے وہ آسمانی بجلی رک جائے گی کیا؟ اور ان کے اسلام کے دشمنی سے کیا خدا کے فتوحات رک جائیں گے؟ وہ جاری و ساری رہے گی۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ گھیرے ہوئے ہے کافروں۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی بینائیاں۔ بعض اوقات وہ آسمانی بجلی مختلف شکلوں میں گر جاتی ہے۔ 15 آدمی بیٹھے ہوئے، ان میں سے ایک کے جسم سے اتر گئی اور وہ بالکل محفوظ ہے، اور جس کے اوپر گئی ہے اس کو پورا چھان مارا ہے۔ کبھی ایک آدمی کا کرتا شلوار لے کر سامنے درخت کو چڑھا دیتی، کبھی جسم پورا سیاہ ہو جاتا ہے، آدمی محفوظ ہوتا ہے، کبھی جسم پر داغ نہیں ہوتا ہے، آدمی جلس چکا ہوتا ہے۔ قریب ہے کہ آسمانی بجلی اچک لے اس کنڈی نیزے گا کہ آسمانی بجلی اس کنڈی دد استرگے، اس کنڈی قریب ہے کہ آسمانی بجلی اچک لے اس کنڈی دد استرگے، کلما اضاء لهم، جیسے ہی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے، مشوا فیہ، یہ چلنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ، وہ تو آسمانی بجلی اتنی دیر تک نہیں ہوتی، اور جس وقت وہ تاریک ہو جاتی ہے، علیہم، ان کے اوپر، قاموا، تو یہ کھڑے رہ جاتے ہیں حیران پریشان۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، تو ختم کر دیتا ان کی آنکھیں اور ان کے کان اور ان کی آنکھیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔